أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن پاک کی تلاوت سننے والوں کو اور ہدایت کی روشنی سے دلوں کو منور کرنے والوں کو سب کو السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے سورۃ بقرہ کی آیات کا ترجمہ اور تفسیر کا جو سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے، ابھی آپ نے 98 نمبر آیت مبارکہ کی تلاوت سماعت فرمائی، جس میں رب تعالیٰ نے فرمایا من کانا، جو ہو، عدوً دشمن، للہ اللہ کا، و ملائکاتہ اس کے فرشتوں کا، و رسولہ اور اس کے رسول کا، و جبریل اور جبرائیل، و میکائیل، فإن تو بے شک اللہ عدوٌ دشمن ہے، للکافرین کافروں کا۔ جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا، تو اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہودیوں کے مجمع میں کبھی کبھی چلا جایا کرتا تھا اور یہ دیکھتا رہتا تھا کہ کس طرح سے وہ قرآن تورات کی اور تورات قرآن کی تصدیق کر رہی ہے۔ یہودی بھی مجھ سے محبت ظاہر کرنے لگے اور اکثر بات چیت ہوا کرتی تھی۔ ایک دن ان سے یہ تفسیر ابن کثیر میں بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک دن میں ان سے باتیں کر ہی رہا تھا کہ راستے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نکلے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہارے نبی وہ جا رہے ہیں۔ میں نے کہا خیر میں جاتا ہوں، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تمہیں اللہ واحد کی قسم رب کے حق یاد کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر نظر رکھ کر، اللہ کی کتاب تم میں موجود ہونے کا خیال رکھ کر، اسی رب کی قسم کھا کر کہو کہ کیا تم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رسول نہیں مانتے؟ تو اب سب خاموش ہو گئے اور ان کے بڑے عالم نے جو ان سب میں علم کامل تھا اور سب کا سردار بھی تھا، ان سے کہا کہ اس نے اتنی سخت قسم دی ہے، تم صاف اور سچا جواب کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ہی ہمارے میں بڑے ہیں، ذرا آپ ہی جواب دے دیجئے۔ اس بڑے پادری نے کہا سنیے جناب، آپ نے زبردست قسم دی ہے، سچ تو یہ ہے کہ ہم دل سے جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میں نے کہا کہ افسوس، جب جانتے ہو تو مانتے کیوں نہیں؟ کہا صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس وحی آسمانی لے کر جو آنے والا ہے وہ جبرائیل امین ہے، وہ نہایت سخت تنگی، شدت، عذاب اور تکلیف کے فرشتے ہیں، ہم ان کے اور وہ ہمارے دشمن ہیں۔ اگر وہی حضرت میکائیل علیہ السلام لاتے جو رحمت، ورافت، تخفیف، راحت والے فرشتے ہیں، تو ہمیں ماننے میں کبھی بھی تعامل نہ ہوتا۔ تو میں نے کہا اچھا بتاؤ ان دونوں کی اللہ کے نزدیک کیا قدر و منزلت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک تو جناب باری تعالیٰ کے دائیں بازو ہیں اور دوسرا دوسری طرف۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، جو ان میں سے کسی کا دشمن ہو اس کا دشمن اللہ بھی ہے، اور دوسرا فرشتہ بھی جبرائیل امین کے دشمن سے میکائیل علیہ السلام دوستی نہیں رکھ سکتے، اور میکائیل کا دشمن جبرائیل کا دوست نہیں ہو سکتا، اور نہ ان میں سے کسی کا دشمن اللہ کا دوست ہو سکتا ہے، نہ ان دونوں میں سے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر زمین پر آ سکتا ہے، نہ کوئی کام کر سکتا ہے، واللہ نہ تم سے مجھے کوئی لالچ ہے نہ خوف ہے۔ سنو، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن ہو
اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا اور جبرائیل و میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو تو ایسے کافر کا اللہ بھی دشمن ہے۔ اتنا کہہ کر میں چلا آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا کہ اے ابن خطاب، مجھ پر ابھی تازہ وحی نازل ہوئی ہے۔ میں نے کہا حضور سنائیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت مبارکہ سنائی۔ تو میں نے کہا حضور آپ پر میرے ماں باپ قربان، یہی باتیں ابھی ابھی یہودیوں سے میری ہو رہی تھی۔ میں تو چاہتا ہی تھا، بلکہ اسی لیے حاضر خدمت ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خبر کروں، مگر میرے آنے سے پہلے ہی لطیف و خبیر، سننے اور دیکھنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچا دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جبرائیل امین سے نفرت جو کر رہا ہو تو گویا وہ اللہ سے بھی نفرت رکھ رہا ہے، اور جب وہ اللہ سے نفرت رکھ رہا ہے تو میکائیل سے محبت کا اظہار کرنا کوئی انعام کا سبب تو نہیں بنے گا نا، بلکہ حقیقتاً وہ میکائیل کا بھی دشمن ہے۔ اسی لیے کہ جو اللہ کے کسی مقرب بندے سے نفرت رکھے گا وہ کسی اور دوسرے مقرب سے محبت کا اظہار کرے تو اسے اللہ کبھی محبوب نہیں رکھتا، اور جو اللہ کے کسی مقرب مخلوق سے اظہار نفرت کرے گا تو گویا وہ اس سے بھی اظہار نفرت کر رہا ہے، اور اللہ اس سے بھی دشمنی کرے گا۔ اس سے تو یہ بات قابل توجہ ہے کہ جبرائیل امین دشمنی کا اظہار کرنے پر اللہ نے انہیں اپنا دشمن قرار دے دیا، اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کا اظہار کرے اور بغض رکھے، یقیناً اللہ اس سے بھی نفرت فرمائے گا۔ ایک اور بات بھی قابل توجہ ہے کہ اللہ نے جبرائیل امین کے دفاع میں ان آیات کو نازل فرمایا ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے کسی مقرب بندے پر، مقرب مخلوق پر زبان اعتراض دراز کرے تو اسے مقرب کا دفاع کرنا سنت الہیہ ہے۔ لہٰذا یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اکابرین کے بارے میں اگر کوئی غلط بات کہتا ہے تو احسن طریقے سے ہمیں اس کا دفاع بھی کرنا ہوگا، کہ ہمیں یہ چیزیں کون سکھا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود سکھا رہے ہیں، فرما رہے ہیں، قرآن پاک میں فرماتا ہے رب تعالیٰ کہ یہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ میکائیل کا بھی دشمن ہے، اور میں اس کا دشمن ہوں، میں اس سے بدلہ لوں گا۔ تو یہ چیزیں ہمیں ادھر سے حکم ہو رہا ہے، اور ہم نے اس حکم کو ماننا ہے اور اس پر چلنا ہے۔ رب تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی